اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو نکاح کے استخارے کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں گا۔ ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ استخارہ کرنے کے ایک تو طریقے بھی بہت سارے ہیں اور ان کے مقاصد بھی کافی سارے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو یا آپ اپنے بارے میں یا آپ اپنی کسی بھی گھر اولاد یہ ہو یا بہن بھائی ہو، ان کے نکاح کے بارے میں تھوڑے سے پریشان ہوں تو آپ یہ استخارہ اس طریقے سے کر لیں تو اس کے بعد میں پریشانی سے نجات رہے گی۔ کوئی بھی لڑکی ہے یا کوئی بھی لڑکا ہے جس کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں آپ، ایک تو پھر اس میں آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کا تصور اپنے ذہن میں جمع کر رکھ لینا ہے، یعنی کہ اس کا تصور آپ اپنے ذہن میں پختہ کر لینا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا علیم اور 101 مرتبہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس آیت کو اگر آپ قرآن مجید سے دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس کے بعد پھر 111 بار دوبارہ سے یا علیم کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور پھر آپ نے دونوں کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے سو جانا ہے۔ دونوں سے مراد آپ جس کا آپ کر رہے ہو، جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے وہ، انشاءاللہ خواب میں اس رشتے کے بارے میں آپ کو آگاہی ضرور نصیب ہوگی۔ مزید یہ بالکل آسان سا آپ کا طریقہ ہے، آپ یہ کریں۔ آپ کو نتائج اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ نتائج نہیں مل رہے تو آپ پہلے اپنی نمازیں پکی کریں، اس کے بعد آپ اس کو 2 3 4 دن تک کرتے رہیں۔ پھر بھی آپ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔